السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بنجارہ ہلز پولیس کے فیس بک صفحے پر فحش تصویریں، لاپرواہی کی ایک تازہ مثال، پولیس کی شبیہ متاثر۔ اپوگڑا کندیکل گیٹ ریلوے اوور برج کا افتتاح، اکبر اویسی کی تجویز پر برج بابو جگجیون رام سے موسوم۔ پیٹ کے اندر منشیات چھپا کر لانے والی خاتون عثمانیہ دواخانے میں انیما کے ذریعے کئی پیکٹس نکالے گئے۔ حیات نگر کے پاس آتی سی بس نے ایک طالبہ کو رون دیا، لاپرواہ ڈرائیونگ کے نتیجے میں طالبہ ہلاک۔ جگا ریڈی کی دل بدلی، گزشتہ سال بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد کانگریس میں واپس۔ اور اب تفصیل۔ پولیس سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اب خود پولیس کا فیس بک صفحہ سائبر کرائم سے محفوظ نہیں رہا۔ 28 اگست کو بنجارہ ہلز پولیس کے فیس بک صفحے پر بعض فحش تصویریں نظر آنے سے ہلچل مچ گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی تصویریں بنجارہ ہلز پولیس کے فیس بک صفحے پر پائی گئیں۔ متعلقہ پولیس کو اس سلسلے میں فوری کارروائی کرنی چاہیے تاکہ سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے پولیس کی کارکردگی پر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے تحت آئندہ سال سے مختلف تقررات کے لیے نصاب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نصاب کی تیاری کے سلسلے میں تشکیل دی گئی کمیٹی کے نمائندوں پروفیسر ہرگوپال، پروفیسر ڈارام، پروفیسر گنگا مورتی، پروفیسر کے ناگیشور راؤ، ڈاکٹر سی رامیہ اور پروفیسر اے ستیہ نارائنا کے علاوہ رکن ٹی ایس پی ایس سی متین خادری بھی موجود تھے۔ کمیشن کے صدرنشین چکراپانی نے بتایا کہ نئے نصاب کو اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ عموماً تقررات کے اعلامیہ کے ساتھ نصاب جاری کیا جاتا ہے، لیکن نوجوانوں کی سہولت کے لیے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے پہلے ہی نصاب جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نصاب میں تلنگانہ تحریک کو بھی ترجیح دی گئی ہے، جبکہ تلنگانہ کے فاضل بجٹ، ملکی رولز اور جیو 610 کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ نصاب کی تیاری کے دوران ریاست کی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماہر پروفیسرز کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اس نصاب سے گروپ 1، گروپ 2 اور گروپ 4 کے تحت تقررات کے لیے درخواستیں داخل کرنے اور امتحان لکھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ دیگر مسابقتی امتحانات کے لیے بھی یہ نصاب فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پیر کے دن نائب وزیر اعلیٰ محمود علی اور قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں اپوگڑا کندیکل گیٹ ریلوے اوور برج کا افتتاح عمل میں آیا۔ اکبر الدین اویسی کی تجویز پر اپوگڑے کو جوڑنے والے حصے کو بابا صاحب امبیڈکر اور کنڈیکل گیٹ کے حصے کو بابو جگجیون رام سے موسوم کرنے سے متعلق تجویز کو نائب وزیر اعلیٰ نے قبول کر لیا۔ اس پروجیکٹ پر 37.28 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اس اوور برج کی لمبائی 837.45 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی 2/60 میٹر ہے۔ برج پر لائٹس کے بھی مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی طرف سے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے تقریباً 108 جائیدادوں کو حاصل کیا گیا تھا۔ قائد مجلس کی شخصی دلچسپی کی وجہ سے اس اوور برج کی تکمیل عمل میں لائی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے ریلوے کراسنگ کے عبور کا خطرہ ٹل گیا ہے اور اس سے چارمینار، فلک نما، چندران گٹا سڑکوں پر بھی ٹریفک میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے قائد مجلس کا اپوگڑا اور کندیکل گیٹ پہنچنے پر مقامی عوام نے والہانہ استقبال کیا اور بکثرت گل پوشی کی۔ عوام نے ریلوے لائن پر پل کی تکمیل پر اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔
इस मौके पर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, GHMC कमिश्नर सुमेश कुमार के अलावा समद बिन अब्दात और दीगर साबिक कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर पंचायत राज KT रामाराव ने ओहदेदारों के साथ श्रीनिधि प्रोग्राम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर पंचायत राज ने गरीबों को श्रीनिधि के तहत माली मदद फराहम करने के सिलसिले में हिकमत अमली को कतईयत देने की हिदायत दी। KTR ने कर्ज के अलावा इंश्योरेंस खिदमात के सिलसिले में भी जायजा लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 2015-16 के दौरान इस प्रोग्राम के तहत 1050 करोड़ रुपए के कर्ज के मकसद से इक़दाम किए जाएं। उन्होंने पसमानदा खानदानों को भी मदद के सिलसिले में जरूरी हिदायतें। गुज़िश्ता साल बीजेपी में शामिल होने वाले जग्गा रेड्डी ने दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस में वापसी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो बीजेपी में क्यों शामिल हुए थे, खुद उन्हें भी इस बात का पता नहीं है। जग्गा रेड्डी ने दावा किया कि साल 2019 में वो दोबारा रंगारेड्डी हल्के से मुंतखब होंगे। तेलंगाना काबीना का 2 सितंबर को इजलास तलब किए जाने की इत्तला मिली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में दोपहर 4 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इम्कान है कि हुकूमत की तरक्याती स्कीमों और दीगर अहम उमूर पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश असम्बली के मानसून इजलास का हंगामों के साथ आगाज हुआ। इजलास के आगाज पर साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाएगी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने करारदाद पेश करते हुए ऐलान किया कि ओंगोल में मुजव्वज़ा IIT को अब्दुल कलाम से मौसूम किया जाएगा। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने मुल्क के लिए अब्दुल कलाम की खिदमात को खिराज पेश किया। असम्बली में पुष्करालू में हुई अमवात पर भी अफसोस का इजहार करते हुए करारदाद मंजूर की गई। ताहम स्पीकर की जानिब से रियासत को खुसूसी दर्जा दिए जाने के मसले पर मबाहिस के लिए अपोजिशन की तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद करने पर ज़बरदस्त शोरगुल के मनाजिर देखे गए। ऐवान में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और अपोजिशन के दरमियान सख्त नोक झोंक का तबादला अमल में आया। वज़ीर आला ने YSRCP के अरकान की हंगामा आराई पर कहा कि अपोजिशन को मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि रियासत की तकसीम के लिए UPA और जगन मोहन रेड्डी जिम्मेदार हैं। जगन ने रियासत को खुसूसी दर्जे के मामले में तेलुगुदेशम हुकूमत के मौक़िफ़ को तनक़ीद का निशाना बनाया। ऐवान में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान नोकझोंक और नारेबाजी के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले तेलुगुदेशम अरकान NTR घाट से रैली की शक्ल में असम्बली पहुंचे, जबकि YSR कांग्रेस के अरकान भी रियासत को खुसूसी दर्जा देने की हिमायत में तहरीर करदा बैनर्स हाथों में थामे असम्बली पहुंचे। हज हाउस में आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शुक्र ने पीर को भी इंतजामात का जायजा लिया। हज हाउस में आज़मीन के लिए दारुस्सलाम बैंक की तरफ से करेंसी की तब्दीली के लिए काउंटर कायम किया गया। SA शुक्र ने बताया कि आज़मीन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। पहली परवाज़ 2 सितंबर को सुबह 6:10 पर होगी। उन्होंने कहा कि शहर के आज़मीन अपने सामान जमा करा के घर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें फ़्लाइट से 10 घंटे पहले हज हाउस पहुंच जाना होगा। अज़ला से आने वाले आज़मीन हज हाउस में क़याम कर सकते हैं। आज़मीन ने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया है।
مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی کی برسی کے موقع پر مجلس کی جانب سے دارالسلام میں محفل قرآن خوانی منعقد کی گئی، جس میں سینکڑوں افراد شریک تھے۔ اس کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نگرانی میں فخر ملت کی مزار واقع آغا پورہ میں چادر گل پیش کرنے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد برہان الدین اویسی، معتمد عمومی مجلس احمد پاشا قادری، اراکین اسمبلی احمد بلالہ، کوثر محی الدین اور مجلسی ذمہ داروں اور کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 50 پیسے کی کمی کی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ کی وجہ سے یہ کمی کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سے پہلے جاریہ ماہ 15 اگست کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی تھی۔ کمی کی گئی قیمت پر پیر اور منگل کی درمیانی شب سے عمل آوری ہوگی۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ مزید چند دنوں کے بعد پھر پیٹرول کی قیمت پر نظر ثانی ہو سکتی ہے اور قیمتوں میں ایک بار پھر کمی آ سکتی ہے۔ سنگاریڈی میں صدرنشین بلدیہ وجے لکشمی کی صدارت میں اراکین بلدیہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 57 ایجنڈوں پر بات کی گئی۔ اجلاس میں سنگاریڈی کے 21 وارڈز کے ترقیاتی کاموں کے لیے 40 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 12 کے مجلس رکن بلدیہ یعقوب علی نے کہا کہ ان کے وارڈ میں پینے کے پانی کی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کی جلدی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ وارڈ نمبر 13 کے مجلس رکن بلدیہ ناظم اجو نے تیگل کنٹے کے نالوں کے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی سی پربھاکر نے اس وارڈ کا دورہ کرنے کا تیقن دیا تھا کہ وہ اس کام کے لیے ریاستی وزیر ہریش راؤ سے 4 کروڑ روپے منظور کروائیں گے۔ مجلسی اراکین بلدیہ نے اے ای پر اس بات کے لیے برہمی ظاہر کی کہ وہ بلز بنانے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ مسجد متنگی کے مقدمے کے سلسلے میں مجلسی اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان اور معظم خان سنگاریڈی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے ہمراہ حیدرآباد ہائی کورٹ کے وکیل اوما مہیشور راؤ اور محمد عظیم موجود تھے۔ معزز جج نے آئندہ پیشی 9 سپتمبر کو مقرر کی ہے۔ کونسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر کی جانب سے نائب صدر کانگریس راہل گاندھی کی تقاریر پر مشتمل سی ڈی کی گاندھی بھون میں اجرائی عمل میں آئی۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری کنتیا، صدر تلنگانہ کانگریس اتم کمار ریڈی، قائد اپوزیشن جانا ریڈی، سابق اسپیکر سریش ریڈی اور سابق وزیر ڈی ناگیندر کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ راہل گاندھی کی تقاریر کی سیریز کو دیہی سطح سے شہری سطح تک تقسیم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ شراب پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف کالجز کی لڑکیوں نے احتجاج کیا۔ سینکڑوں لڑکیوں نے مہدی پٹنم تا ریتی بولی ریلی نکالی۔ احتجاجی لڑکیاں ہاتھ میں پلاکارڈز لیے ہوئے تھیں۔ احتجاجیوں نے بتایا کہ شراب پر پابندی کے بجائے ریاستی حکومت اس کی فروخت میں اضافے اور مزید اس کی خرید و فروخت آسان بنانے کے اقدامات کر رہی ہے، جس سے سماجی برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریفک پولیس اب سگنل توڑنے والوں اور ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے نئے حربے استعمال کرے گی۔ سگنلز اور چوراہوں سے دور 500 میٹر پر بریکٹس لگائے جائیں گے۔ سگنل توڑنے والے اور چوراہے پر قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو چوراہے کے پاس اس بریکٹ کے پاس روکا جائے گا اور چالان کیا جائے گا۔ اے سی پی ٹریفک شیخ باشا نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ویسٹ زون میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ حیدر نگر واقع کوکٹ پلی علاقے میں ایک شخص کی لاش کو گنیش کی مورتی سے باندھ دیا گیا۔ کوکٹ پلی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم شخص کا کسی اور جگہ قتل کر کے لاش کو گنیش کی مورتی سے باندھ دیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع رنگا ریڈی کے حیات نگر کے پاس آر ٹی سی بس نے ایک طالبہ کو رون ڈالا۔
تفصیلات کے مطابق سوریا پیٹ سے حیدرآباد آنے والی RTC بس نے ابھیاس کالج کی ڈگری کی طالبہ اختر کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے وہ برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور انتہائی لاپرواہی کے ساتھ بس چلا رہا تھا اور اس نے طالبہ کو رون دیا۔ مقامی افراد نے واقعے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ پیٹ کے اندر منشیات چھپا کر لانے والی افریقی خاتون کے پیٹ سے منشیات نکالنے کا عمل عثمانیہ دواخانے میں انجام دیا گیا۔ سخت سیکیورٹی کے دوران ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے انیما کے ذریعے منشیات کے کئی پیکٹس نکالے۔ ماسا نامی یہ خاتون جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتی ہے، جسے اتوار کے دن شمس آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پیکٹس نکالنے کا کام انتہائی محتاط طریقے سے انجام دیا گیا۔ خاتون کے صحتیاب ہونے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چیتنیا پوری کے پربھات نگر علاقے میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترملیش نامی شخص اپنے افراد خاندان کے ساتھ رکشا بندھن تہوار منانے کے لیے نلگنڈا گیا تھا۔ پیر کے دن جب لوٹا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا سامان بکھرا پڑا ہے اور گھر سے 60,000 روپے سے زائد کی رقم 4 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ پولیس نے شکایت ملنے پر مقامی واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ ایسار نگر میں واقع SBI بینک کی برانچ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ رات پیش آئے اس واقعے میں غیر معمولی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 4 گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ بینک میں موجود کمپیوٹرز اور ریکارڈز کے جل جانے کا بھی پتہ چلا ہے۔ سکندرآباد کے بوئن پلی علاقے میں واقع فریڈم آئل کمپنی کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے سے گودام میں رکھا ہوا تیل جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی گئی۔ بڑے پیمانے پر نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ حسین ساگر لمبنی پارک کے پاس پیر کے دن ایک نوجوان نے پانی میں چھلانگ لگا کر ہلچل مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق چنتل بستی کا ساکن 29 سالہ ڈی سرینیواس گزشتہ 3 سال سے پریشان تھا اور اس کی ذہنی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پیر کو جب وہ اپنی ماں کے ساتھ خانگی دواخانہ جا کر لوٹ رہا تھا، اس وقت اس نے پانی میں اچانک چھلانگ لگا دی۔ اطلاع ملتے ہی لیک پولیس نے سرینیواس کی تلاش شروع کر دی، لیکن اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں کام کرنے والے ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹر رمیش بابو کو 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی سروسز کے مینیجر شری کانت نے دواخانے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رمیش بابو کو اپریل تا جولائی سیکورٹی گارڈز کی تنخواہوں کی اجرائی کے لیے 44 لاکھ روپے کی تنخواہیں ادا کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر رمیش نے رشوت طلب کی۔ اس کی اطلاع شری کانت نے ACB کو دے دی، جس کے بعد ACB نے جال بچھا کر رنگے ہاتھوں اسے گرفتار کر لیا۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بنجارہ ہلز پولیس کے فیس بک صفحے پر فحش تصویریں، لاپرواہی کی ایک تازہ مثال، پولیس کی شبیہ متاثر۔ اپوگڑا کندیکل گیٹ ریلوے اوور برج کا افتتاح، اکبر اویسی کی تجویز پر برج بابو جگجیون رام سے موسوم۔ پیٹ کے اندر منشیات چھپا کر لانے والی خاتون عثمانیہ دواخانے میں، انیما کے ذریعے
कई पैकेट्स निकाले गए। हयात नगर के पास आरटीसी बस ने एक तालिबा को रौंद दिया। लापरवाह ड्राइविंग के नतीजे में तालिबा हलाक। जग्गा रेड्डी की दल बदली। गुज़िश्ता साल बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस में वापस। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।